अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ जी बाऊजी लंदन से चल पड़े हैं और दूसरी तरफ अडियाला जेल रावलपिंडी के अंदर खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट की मुलाकातें हो रही हैं। पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जा रहा है। खान के सामने कुछ शराइत रखी जा रही हैं। बड़ी अहम मालूमात सामने आई है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। एक तरफ तो आज पूरी दुनिया ने अजीबो गरीब मनाजर देखे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट से निकलते हैं सऊदी अरब के लिए और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके साथ बैठे होते हैं और उनको मशवरे दे रहे होते हैं कि आपने पाकिस्तान जाके बयानियां क्या बनाना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने और मैशत के हवाले से आपने तकरीरें करनी है, यह बताया जा रहा होता है। अब किसी भी आजाद कौम, किसी भी कानून और आइन पर यकीन रखने वाले के लिए यह मनाजर देखकर डूब मरने का मुकाम था। एक इश्तिहारी, एक भागा हुआ, एक पाकिस्तान से भागा हुआ इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा, सजा याफ्ता शख्स, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से नायल किया गया शख्स, उससे पाकिस्तानी सरकारी ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जनाब मुलाकात कर रहा है और उसको अलविदा कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे मियां साहब को वजीर आजम बनने से पहले ही वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया जाए, यानी ये ऐसे ही है। और इसका मतलब भी यही है कि मियां साहब को पूरे सरकारी एजाज के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे भरम के साथ वापस लाया जा रहा है। यानी डॉक्टर फैसल सुल्तान सिर्फ डॉक्टर फैसल का उनसे मिलना यह समझ से बालातर है कि सरकारी तौर पे एक ऐसा शख्स जो मफरूर है उसको प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया जा रहा है। तो यह मजाक है कानून का और आइन का। यानी रियासत आपको यह बता रही है कि जो मफरूर होते हैं ना, जो इश्तिहारी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं। जो मुहिब्बे वतन होते हैं, जो उम्मत मुसलमा की तर्जमानी करते हैं, जो रसूल अल्लाह की इज्जत तकरीम की बात करते हैं, जो कश्मीर की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, उनको हम जेलों के अंदर डालते हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है, आपके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं कि अगर आप मुजरिम हैं, अगर आप लूट लूट के इतना लूटते हैं कि आप एवन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट्स बना लेते हैं और आपकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बड़े चोर हैं, तो छोटे चोर हैं या इस मुल्क के गरीब हैं, फिर आपको जूते पड़ेंगे। आपको कोई हक नहीं है जीने का। आपको उठा लिया जाएगा घर से और आपके घर में घुसकर आपको फिर आपके वालिदैन के साथ जो कुछ होगा, यानी अगर आप इस मुल्क में आम शहरी है ना, फिर आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई इख्तियार नहीं है, आपका कोई हक नहीं है, आप यहां पे कीड़े मकोड़े हैं। और अगर आप एक बड़े क्रिमिनल हैं, बड़े लेवल पर आपने डाका डाला है, तो रियासत आपको ऐसे जहाज में, ऐसे अदालतें खुलवा के, जाली रिपोर्टें बनवा के ऐसे छोड़ के आएगी, जहाज पे बिठाएगी और आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी एजाज के साथ हाई कमिश्नर भेजकर आपको बुलाएगी। तो ये मेरे ख्याल से हर जी शऊर, जिसके अंदर शऊर है, उसके अंदर ढूंढ मरने का मुकाम है। अच्छा जी, दूसरी तरफ अडियाला जेल के अंदर खान के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जा रहा है। शहजाद अकबर मावने खुसूसी रहे हैं इमरान खान के पिछले टेन्योर के अंदर। वो ये बताते हैं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि खान के सामने पावर शेयरिंग फार्मूला रखा जा रहा है और फार्मूला ये है कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, आसिफ अली जरदारी उनकी हमायत करके सदर पाकिस्तान होंगे, आपको जो है वो हुकूमत दे देंगे केपीके के अंदर किसी हद तक, वो भी खटक को भी मैनेज करके, फजलुर रहमान को भी मैनेज करके, जो बची कुची होगी, अगर आपकी हुकूमत बन सकती हुई तो केपीके के अंदर आप हुकूमत बना लीजिएगा और कौमी असेंबली के अंदर आपकी सीटें हो जाएंगी 30 से 35, 35 से 40।
یا 20 سے 25, 25 سے 30, 30 سے 35, یعنی 50 سے کم کم, 50 سے کم کم, یعنی آپ کی وہی سچویشن ہوگی جو 2013 میں تھی. 2013 کے اندر آپ کی جو پارٹی پوزیشن تھی کہ آپ کی کے پی کے اندر حکومت بن گئی تھی, قومی اسمبلی کے اندر آپ کی پتہ نہیں میرے خیال سے 20-25 سیٹیں تھی یا اس سے زیادہ سیٹیں تھی, تو 2013 والی پوزیشن پر آپ چلے جائیں. اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو ریلیف دیتے ہیں, آپ سجے کھبے ہو جائیں. یہ شہزاد اکبر کے الفاظ ہیں کہ آپ سجے کھبے ہو جائیں, یعنی یا چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں یا بیرون ملک چلے جائیں, لیکن خاموشی. یہ لینا ہے نا, اگر تو یہ لینا یہ جو ہم دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر جیل میں ہی تم رہو. خان نے ایسی کسی بھی گھٹیا ڈیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. خان نے کہا میں کسی ایسی گھٹیا پاور شیئرنگ فارمولا, اور میں نے اس لیے نہیں جیل اتنی کاٹ لی, یا میں اس لیے نہیں حکومت کی قربانی دی, میں نے صوبائی حکومتوں کی قربانی دی, پارٹی توڑوا لی کہ میں کسی ڈیل کا حصہ بنوں گا. تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو, تم اپنا ظلم اور ستم آزما لو, میں اپنا صبر آزما رہا ہوں, دیکھتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے. کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقتوروں پر جو پریشر پڑ رہا ہے, انٹرنیشنل پریشر, ایسے بھونڈے اور گھٹیا کیسز, اس وجہ سے طاقتور مسلسل ٹوٹ رہے ہیں. اب تو دباؤ اور ان پہ پڑ گیا نا, اس لیے یہ پروگرام کروائے گیا عادل شاہ زیب وغیرہ سے اور یہ سارے عثمان ڈار والا, کہ تاکہ ادھر سے نواز کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, ادھر خان کا تو ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں, اور نواز پھر ہاتھ باندھ کے, نواز کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نواز کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاتھ باندھ کے اس کو بھی لایا جا رہا ہے, ادھر سے خان بھی مینج نہیں ہو رہا. کرنا کیا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کے مہمان آ جائیں, آپ نے گھر کرائے پر لینا ہو اور مہمان جناب بالکل پہنچنے والے ہوں, ابھی تک آپ نے گھر دیکھا بھی نہ ہو کہ کون سا گھر آپ نے کرائے پہ لینا, اس میں مہمانوں کو آپ نے ٹھہرانا ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ نواز ادھر سے چل پڑا ہے, ادھر سے خان نہیں مینج ہو رہا, اور اب نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں, ہوش بھی اڑے ہوئے ہیں, سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی. عدنان عادل صاحب ہیں, صحافی ہیں, اینکر ہیں, کہتے ہیں پلان یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کسی نہ کسی طرح نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور مریم نواز سینئر وزیر اور ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہوں گی. 1.5-2 سال بعد نواز شریف ریٹائر ہو جائیں گی اور مریم نواز وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گی. یہ جناب پلان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پلان ہے ان کے. دوسری طرف سینئر ترین صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب کہتے ہیں جس کے سر پر عمران خان ہاتھ رکھ دیں گے وہ لیڈر بن جائے گا. یعنی سچویشن یہ ہے, پریکٹیکل سچویشن یہ ہے کہ بڑے بڑے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بڑا اپنے علاقے کا بڑا ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. پی ٹی آئی کا, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا وہ لیڈر بن جائے گا جس کے سر پر عمران خان ہاتھ رکھ دیں گے. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کسی کا قد رنگ نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے, اور جب حشر کا دن آئے گا تب دیکھا جائے گا. تو اس وقت پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا بڑا ہے, کسی کا کیا قد ہے, کیا ذات ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے. لوگ وفاداری پھر دیکھتے ہیں کہ کون کتنا وفادار ہے. شامی صاحب کہتے ہیں خان نے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا وہی لیڈر بن جائے گا. خان کی اس وقت یہ سچویشن ہے کہ وہ جس چیز کو چھو لے وہ سونا بن جائے. خان اتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے. بہرحال شہباز شریف اور مولانا کی بھی آج میٹنگ ہوئی ہے, اتحاد برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے کہ مل جل کے جیسے پہلے بوٹ پالش کیے تھے تو ابھی بھی ایک طرف ملا اور ایک دوسرا تو شہباز, تو دونوں مل کے چاچا بھتیجا دونوں بوٹ پالش کرتے رہیں گے, اسی طرح سے اتفاق برقرار رکھیں گے. عادل شاہ زیب نے جی انٹرویو کیا یہ صداقت عباسی والا, اور کہتے ہیں کہ میری کریڈیبلٹی ہے, میری کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں, میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنی 14 سال کی صحافت داؤ پر لگاؤں. یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ خراب ہے کہ 14 سال کی صحافت داؤ پر لگا دوں میری کریڈیبلٹی پر. او بھائی آپ کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ کون جانتے ہیں آپ کو؟ کیا سکوپ ہیں آپ کے؟ کیا ایکسکلوسیو آپ نے کوئی کام کیا ہے بجائے بوٹ پالش کر کے, یہ گھٹیا کام کر کے رات 12 بجے کے قریب ایک ایسا انٹرویو ریکارڈ کرنا جس پر ڈان شرمندہ ہے, سر نہیں اٹھا رہا. کیا کیا ہے آپ نے کہ میں کریڈیبلٹی, کون سی کریڈیبلٹی ہے آپ کی؟
اور یہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میرے پاس کوئی بندہ چل کے آئے تو میں انٹرویو نہ کروں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بی بی سی نیوز کو جس پہ سٹوری کر چکا ہے کہ کرنل تھا اور فلاں فلاں تھا اسٹوڈیو کے اندر، اور ڈان نیوز کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ زرار کھوڑو صاحب کیوں شرمندہ ہے؟ عارفہ نور صاحبہ کیوں شرمندہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی کر دیا؟ اور پھر آپ کے کیا ایسے ٹوٹوں کی کریڈیبلٹی ویسی ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ٹوٹ شوٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایسے لچے لفنگے، وہ ایک نے منہ میں پان رکھا ہوتا ہے، رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں بات کرتا ہے تو، اور ایک دوسرا یہ عادل شاہ زیب یا کوئی اور بھی ایکس وائی زی، کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے ان کی؟ اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ اور کیا ایسے چار چھلڑ کما بھی لیں اپنا ضمیر بیچ کر، تو عزت کرتا ہے کوئی ان کی؟ ایسے ہی اپنے آپ میں خود پسندی کہ میری کریڈیبلٹی ہے 14 سال، اس سے پہلے بھی کوئی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی، اور اب تو آپ نے بیڑا گھر کی کر دیا۔